بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ جو امن اور سلامتی میں ہوں گے، راہ راست پر ہوں گے، یہ وہ ایمان والے ہوں گے جو ایمان بھی لائے ہوں گے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم کو گڑبڑ نہ کیا ہو، ایمان کے ساتھ کسی قسم کے ظلم کی آمیزش نہ ہو، ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا اختلاط نہ کیا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شق ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کو یہ آیت بڑی بھاری محسوس ہوئی، کیونکہ اس آیت کے اندر ایمان کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی تھی کہ وہ ایمان عند اللہ مقبول ہوگا جس ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو۔ حضرات صحابہ ظلم سے مطلق گناہ سمجھے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہوا ہو، کبھی اس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، تو ظلم سے مراد یہاں پر حضرات صحابہ مطلق گناہ سمجھے۔ تو اس وجہ سے یہ آیت بڑی بھاری محسوس ہوئی کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ایمان کے ساتھ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، یعنی انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی غلطیاں گناہ ہو ہی جاتے، اگرچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ہم ایمان والوں کا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ سارے کے سارے محفوظ تھے، اگرچہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم جس سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا وہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی نفوس تھی۔ انبیاء کے علاوہ جو حضرات صحابہ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا، گناہ صادر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کر رکھی تھی اور ان کو گناہوں سے بچا رکھا تھا۔ اکا دکا واقعات اس قسم کے امت کی تعلیم کے لیے حضرات صحابہ سے بھی کروائے گئے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ایسی اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو بہرحال حضرات صحابہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم سے مطلق گناہ سمجھے کہ ذرہ برابر بھی گناہ اگر کسی سے ہو جائے ایمان کے ساتھ تو اللہ جل شانہ نے تو ایسے ایمان کو غیر مقبول قرار دیا اور اس ایمان کو قابل قبول قرار دیا جس کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو۔ تو اس لیے آیت بڑی بھاری محسوس ہوئی کہ اس طرح تو بڑا مشکل ہے کہ ایمان ہو اور پھر کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی، اگرچہ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے لیکن بہترین انسان وہی ہوتا ہے جس سے غلطی یا گناہ ہو جائے اور وہ اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کریں، توبہ تائب ہو جائے، استغفار کر لیں، تو اللہ جل شانہ بھی اس کی توبہ استغفار کو قبول کر لیتا ہے۔
خیر الخطائین التوابون، حدیث میں فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، یہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا اور غلطی کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنی غلطی پر فوراً توبہ طائب ہو جاتا ہے، ندامت کا اظہار کر جاتا۔ تو انسان ہونے کے ناطے غلطی یا گناہ کا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ نے انسان کے اندر غلطی کا مادہ ہی رکھا ہے کہ اس سے غلطی ہوگی۔ غلطی سے محفوظ ذات اللہ کی ہے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے بچا رکھا، فرشتے معصوم ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہمارا معاشرہ تو کسی کی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لوگ ذاتی عناد یا مسلکی جو ہے عناد کی بنیاد پر ایک دوسرے پر ذرا سی غلطیوں پر کفر کے فتوے، واجب القتل ہونے کے فتوے، گستاخی کے فتوے تک بھی لوگوں پر مرتب کر جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کا واقعہ مشہور ہے، بولتے ہوئے بیان کے دوران کچھ ایسے الفاظ جو تعبیر کی بظاہر غلطی تھی اور اس پر وہ شور اٹھا کہ بس لوگوں نے جو ہے صرف مسلکی بنیاد پر ایسا نفرت کا پرچار کیا کہ گستاخ اور واجب القتل تک کے الفاظ کہہ دیے گئے، حالانکہ وہ اپنی اس غلطی پر معذرت بھی کر چکے، توبہ بھی کر چکے، لیکن پھر بھی اگرچہ وہ غلطی کوئی دیدہ دانستہ نہیں تھی، قصدن نہیں تھی، الفاظ کا انتخاب یا الفاظ کا چناؤ کچھ ایسا تھا جو غیر موزوں تھا اور غیر مناسب تھا، تو وہ جو ہے بس ان کا جرم بن گیا۔ اب توبہ بھی ہے، غلطی مان بھی رہے ہیں، معذرت بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ طوفان بدتمیزی ختم ہونے کو، تھمنے کو نہیں لے رہا۔ تو اللہ جل شانہ معاف کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں کہ جو معافی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے غلطی کا مادہ رکھا ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والوں کو قرار دیا۔ ایسا غلطی ہو انسان فوراً توبہ استغفار کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ بھی قبول کرتا ہے، ہمیں بھی اس کی توبہ کو قبول کرنا چاہیے، معذرت کو قبول کرنا چاہیے۔ فالذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرات صحابہ پر بڑی بھاری محسوس ہوئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو جاتا ہو، اپنے آپ پر وہ ظلم نہ کر جاتا ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس ذاک انما هو شرک، یہاں قرآن کریم میں ظلم سے مراد مطلق گناہ نہیں ہے، چھوٹا موٹا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، شرک اور کفر کا گناہ مراد ہے، یعنی جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو انہوں نے کفر و شرک سے تبدیل نہیں کیا، کفر و شرک کو اس میں نہیں رکھا، تو یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ پھر حضرت لقمان جو ایک جو ہے دانا شخص گزرے ہیں جن کی نصیحتوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، حضرت لقمان کے حوالے سے بھی حضرات علماء، مفسرین، محدثین کی رائے مختلف ہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ بہت سے حضرات ان کا نبی ہونا مانتے ہیں، بہت سے حضرات ان کو نبی نہیں قرار دیتے، تاہم جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح ان کی نصیحتوں کو بیان کیا ہے، عام طور پر انبیاء ہی کے تذکرے کو، نصیحتوں کو اس طرح بیان کیا جاتا، تو دونوں طرح کی رائے موجود ہے، کوئی صراحت کے ساتھ ان کے نبی ہونے کو کہیں بیان نہیں کیا گیا، تو اس لیے جمہور ائمہ اگرچہ ان کی نبی ہونے کے قائل ہیں، لیکن بہت سے حضرات ان کو ایک دانا اور عقل مند حکیم شخص قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حکمت، دانائی اور سمجھداری عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کچھ نصیحتیں کی جو سورہ لقمان کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے پیارے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کو قرآن نے سب سے بڑا ظلم قرار دی۔ تو اس لیے حضور نے اس آیت سے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑبڑ نہیں کیا، یہاں پر ظلم سے کفر و شرک مراد لیا، یوں حضور کو تسلی دی۔ تو شرک اور کفر یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر فرمایا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر و شرک کا ہے، کفر و شرک کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے اللہ ان کو معاف کر دیتا، کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں معاف کرنا چاہے تو کر دے۔ لیکن کفر و شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کفر و شرک کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے اس آیت میں کفر و شرک مراد لیا۔ اگرچہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ بھی ظلم کے اندر داخل ہے، ہر گناہ بھی ظلم کے اندر داخل ہے، جب تک کہ اس سے توبہ نہ کی جائے، اس پر ندامت کا اظہار نہ کیا جائے، اس پر شرمندگی کا اظہار نہ کیا جائے، معافی اور معذرت کا انسان طلبگار نہ ہو۔ اس لیے جب تک غلطی ہو تو غلطی کو کوئی باعث تعجب نہیں ہوتی، لیکن اس پر انسان کا توبہ نہ کرنا یہ باعث تعجب ہے۔ لہذا بہترین خطا کار بننا چاہیے ہمیں کہ جب بھی خطا ہو فوراً توبہ استغفار کریں۔ مولانا رومی بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں 100 بار توبہ شکستی باز 100 دفعہ بھی اگر تم توبہ توڑ کر گناہ کا ارتکاب کر لو تو پھر توبہ کرو، مایوس نہ ہو کہ بھئی 100 دفعہ میں نے تو گناہ کر لیا تو شاید اب معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ اللہ کے در میں معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، لہذا 100 دفعہ بھی انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ کا در کھلا ہے، توبہ کرنے میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه